بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 43 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 8 بیان ہوگا۔ سب سے پہلے خلاصات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے انسان کی فکری صلاحیتوں کی تقسیم کے متعلق عقل سلیم اور چالاکی کے فرق کے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس درس میں سابقہ مطالب کا ایک تتمہ ہے اور کتاب عقل و جہل کی چوتھی حدیث، اس کی حال لغات اور سند و متن کے حوالے سے تحقیقات پیش کی جائیں گی۔ سابقہ درس میں ہم نے تیسری حدیث پر گفتگو کی تھی۔ جناب رفیع الدین محمد جیلانی نے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کچھ اشعار مثنوی رومی سے ذکر کیے ہیں۔ مشورت می کرد شخصی با یکی تا یقین شوا نمایت بی شکی، گفت اے خوش نام غیر من بجو ماجرائی مشورت با او بگو، من عدوم مر ترا با من مپیچ از عدو نایاید برایت خیر ہیچ، گفت می دانم ترا اے ابو الحسن کہ توئی دیرین دشمن دار من، لیک مرد عقلی و معنوی عقل تو نہ گزاردت کے کجروی، تب خواہد تا کشد از خصم کین، تب خواہد تا کشد از خصم کین، عقل برتب است بند آہنین، آید و من کند واداردش، عقل چون شحن است در نیک و بدش، عقل ایمانی چو شحن عادل است، پاسبان و حاکم شہر دل است، ہمچو گربه باشد او بیدار و هوش، دزد در سوراخ ماند همچو موش، در هر آنجا که بر آرد موش دست، گربه نبود ور بود خود مرده است، گربه چی بل شیر افکن بود، عقل ایمانی کے اندر تن بود۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل کے بارے میں ہم نے جب گفتگو کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ مرد عاقل جو ہوتا ہے وہ اپنی معنوی اور آخرت کی فکر کرتا ہے اور کاجروی سے بچتا ہے، اس کی طبیعت اور فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ عقل کی پیروی کرتا ہے اور عقل اسے ہمیشہ نیک و بد کا فرق بتاتی ہے۔ عقل ایمانی جو ہوتی ہے یہ عادل پاسباں کی مانند ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اس کی پاسبانی کرتی ہے، اور جو چور ہوتے ہیں عقل کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ چوہے کی مانند ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ کہیں سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو عقل اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ مزید انہوں نے کچھ اشعار کو ذکر کیا ہے مثنوی سے۔ عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد، عقل جزئی جو ہوتی ہے جو مفاد پرست ہوتی ہے اس نے عقل سلیم کو بدنام کیا ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے ناکام بھی کیا انسان کو۔ عقل جزئی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز اے سلطان وزیر۔ ان اشعار مثنوی میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ عقل جزئی اور مفاد پرست وہ عقل سلیم نہیں کہلا سکتی۔ جو عقل شہوت پرست ہو، چالاک ہو تو وہ حقیقی عقل نہیں ہوتی، بلکہ عقل کی یہ خوشبو ہوتی ہے جو قرآن اور انبیاء کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے، اسے ہم عقل سلیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے مثنوی کے چند اشعار کو ذکر کیا ہے۔ عقل جزئی عقل استخراج نیس، جز پذیرائے فن و محتاج نیس، قابل تعلیم و فہم است این خرد، لیک صاحب شرع تعلیمش دہد۔ عقل جزئی جو مفاد پرست ہوتی ہے عقل استخراج نہیں ہوتی، اس کے ذریعے کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جو عقل قابل تعلیم و فہم ہے وہ صاحب شرع تعلیمش دہد، یعنی وہ قرآن و سنت کی تابع ہوگی اور اس کے مطابق ہوگی۔ یہ مثنوی کے وہ حوالہ جات ہیں جو عقل کے متعلق انہوں نے نہایت اہم خلاصہ جات پیش کیے ہیں۔ اصول کافی کی چوتھی روایت کا متن پڑھتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن الحسن بن جہم قال سمعت الرضا علیہ السلام یقول
صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہلہ، اس میں جو لغات آئی ہیں، صدیق دوست کے معنی میں ہے، اس کی ضد عدو اور دشمن ہوتا ہے، جہل جہالت اور نادانی بے وقوفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس روایت کا معنی دیکھ لیتے ہیں، یعنی حسن بن جہم نے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا صدیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، اور اس کا دشمن اس کی جہالت بے وقوفی اور نادانی ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا دوست اس کے لیے خیر اور برکت چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، انسان کی بہترین دوست وہ اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، چونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان فرق کر کے اچھائی کو انتخاب کرنے کے لیے اس کو وادار کرتی ہے، جبکہ اس کا دشمن اس کی جہالت بے وقوفی اور نادانی ہے۔ جس طرح دشمن انسان چاہتا ہے، اس کا نقصان چاہتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے، چونکہ بے وقوفی کی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر وہ غلط فیصلے کرتا ہے، اپنی ہلاکت کو خرید رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کے کچھ مصادر بھی ہم نے گنوا دیے ہیں، المحاسن برقی اور اسی طرح علل الشرائع، عیون اخبار و رضا اور تحف العقول حرانی، وافی فیض کاشانی اور وسائل الشیعہ میں اس کو ناقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی تخریج اور مزید تحقیق کے لیے ہم نے اس کے کچھ حوالہ جات یہاں پہ جمع کر دیے ہیں، جو لوگ اس کی مزید تحقیق چاہتے ہیں تو ان حوالہ جات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس روایت کے راویوں کا تعلق ہے تو پہلے دو راوی تو ان کا ذکر پہلی روایت میں گزر چکا ہے، اس کے تیسرے راوی جو ابن فضال ہیں، ان کے بارے میں ہم تحقیق پیش کرتے ہیں۔ الوافی فی تحقیق اسناد الکافی، جس نے تفصیل کے ساتھ کافی کے راویوں کے بارے میں تحقیقات پیش کی ہیں۔ ابن فضال سے مراد حسن بن علی بن فضال ہوتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ان کی اولاد علی و محمد کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہی مراد ہوتے ہیں۔ اور جناب نجاشی نے حسن بن علی بن فضال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، انہوں نے ابو عمرو کشی کی رجال سے بھی اس کے بارے میں ایک تفصیلی روایت کی ہے کہ یہ بہت بڑے عابد اور عبادت گزار شخص سے پہاڑوں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگ اس سے تعجب کرتے تھے تو یہ اپنے مشائخ کا ذکر کرتے تھے کہ ہم نے جن مشائخ اور اساتذہ کو دیکھا ہے وہ ہم سے بھی بڑے عبادت گزار تھے، جیسا کہ ابن ابی عمیر، اور ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ پھر اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اس کا حوالہ الوافی فی تحقیق اسناد کتاب کافی ہے۔ یہ اسی سابقہ روایت کا تتمہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ جناب ابن فضال اور اس دور کے بڑے جو علماء تھے، شیعہ فقہا تھے، علی بن اسبات، ابو محمد حجال، یہ آپس میں مباحثہ کیا کرتے تھے، علمی مسائل میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ نیز ابن فضال کے بارے میں جناب محقق غیث شبر نے جناب نجاشی سے نقل کیا ہے کہ چونکہ جناب حسن بن علی بن فضال فتحی المذہب تھے تو ان کے جنازے میں بعض ثقہ افراد نے نقل کیا کہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے نظریے سے توبہ کی تھی اور 12 اماموں کا اقرار کیا تھا، اور اس کا حوالہ بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ جناب نجاشی نے ابن فضال کی کتابوں کا ذکر کیا ہے، ان کی کتابوں میں کتاب زیارات ہے، البشارات ہے، النوادر الراد الغالیہ، الشواہد من کتاب اللہ، المتعہ، الناسخ والمنسوخ، اور یہ ان کی کتابیں ہیں، اور جناب نجاشی نے ان کی طرف اپنی سندیں بھی ذکر کی ہیں۔ ابن فضال کے بارے میں جناب شیخ توسی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کی 2 بڑی کتابیں ہیں رجال کے بارے میں، ایک تو الرجال ہے، اس میں ابن فضال کو کوفی ثقہ قرار دیا ہے، اور دوسری ان کی کتاب الفہرست ہے، اس میں ان کو فتحی قرار دیا ہے کہ بعد میں وہ اس نظریے سے پلٹ آئے تھے اور امام ابو الحسن علیہ السلام کی امامت بھی قبول کی تھی، اور ان کی جلالت اور عظمت کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے خواص میں شمار ہوتے تھے، جلیل القدر تھے، عظیم المنزلت تھے، زاہد اور پرہیزگار تھے، ثقۃ فی الحدیث وفی روایات ہی، اور روایات کے معاملے میں ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ جناب ابن فضال کے بارے میں غیث شبر نے بعض رجالیوں سے نقل کیا ہے کہ وہ شیخ توسی کی کتاب فہرست اور رجال میں اس کے فتحی ہونے کے تذکرے کو
کو نہیں پاتے، اور اس کے لیے انہوں نے قرائن ذکر کیے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے سید بحر العلوم کی فوائد اور رجالی کتاب سے نقل کیا ہے۔ ابن فضال کے بارے میں نہایت اہم بات علم رجال کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ ابن فضال بلکہ پورے جو بنو فضال ہیں ان کی تمام روایات صحیح اور معتبر ہیں، چاہے ان میں سند میں راوی معتبر ہوں یا نہ ہوں، بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان کی سندوں میں آنے والے راوی بھی ثقہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، کہ چونکہ یہ فتحی تھے تو جو یہ روایت کرتے ہیں وہ لے لو، اور جو ان کا نظریہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ ابن فضال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تمام روایات بلکہ ان کی سندوں میں آنے والے راوی بھی معتبر ہوتے ہیں، اور اس کی جو سند ہے، جو دلیل ہے، وہ غیبت شیخ طوسی کی ایک روایت ہے امام ابو الحسن عسکری علیہ السلام سے، اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا متن یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ہے ابو الحسین بن تمام نے نقل کی ہے کہ مجھے عبداللہ کوفی خادم شیخ حسین بن روح نے ذکر کیا کہ شیخ حسین بن روح سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمارے گھروں میں کتب ابن ابی عذاکر موجود ہیں، جبکہ وہ جو ابن ابی عذاکر تھا وہ مذموم ہو گیا تھا اور اس پر لعنت کی گئی تھی امام کی طرف سے۔ تو ان کو کہا گیا تھا فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَبُيُوتُنَا مِنْهَا مَلَأ، ہم اس کی کتابوں پر کیسے عمل کریں، حالانکہ اس کی کتابیں، حالانکہ ہمارے گھر اس کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جناب حسین بن روح نے فرمایا اقول فیہا ما قالہ ابو محمد الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما، کہ میں اس کی کتابوں کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وقد سئل عن کتب بنی فضال، جب ان سے بنی فضال کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، فقالوا کیف نعمل بکتبہم وبیوتنا منها ملأ، ہم ان کی کتابوں پر کیسے عمل کریں حالانکہ ہمارے گھر ان کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں، چونکہ وہ فتحی المذہب تھے۔ تو امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، کہ انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں ان کو لے لو، اور جو ان کے نظریات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ اس کا حوالہ بھی ہے۔ اس روایت کے بارے میں جناب سید خوئی علیہ رحمہ کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ روایت عبداللہ کوفی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، تو اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ثانیاً انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ یہ دعویٰ اگرچہ کہ جناب شیخ انصاری کی مقاصد میں یا ان کی کتاب صلات میں موجود ہے، مگر یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے، چونکہ بنو فضال جتنے بھی وہ جلیل القدر ہوں اور سچے ہوں، زرارہ محمد بن مسلم اور ان جیسے جو عادل اور اکابر فقہاء شیعہ ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، ہم ان کی روایات کو بھی جب وہ مجہول یا ضعیف یا مرسل ہوں تو حجت نہیں مانتے۔ حجیت کے لیے شرائط ہوتی ہیں، تو جب ان اصحاب اجماع کی روایات کو بھی آنکھیں بند کر کے ہم حجت نہیں مانتے، تو یہ بنو فضال کیسے ان سے بھی بڑے ہو گئے کہ ان کی کتابوں میں جتنی بھی روایات آئی ہیں ان کو ہم آنکھیں بند کر کے صحیح اور معتبر مان لیں، اور خصوصاً اس روایت کی سند بھی مجہول ہے۔ مزید یہ جناب سید خوئی علیہ رحمہ کی عبارت کا تتمہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس روایت سے کچھ استفادہ ہوتا ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، اگرچہ ان کا مذہب فاسد تھا لیکن پھر بھی یہ سچے لوگ تھے، جھوٹی روایت یہ نہیں نقل کرتے تھے اور اپنی طرف سے بھی ان میں اضافہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی روایات کے بارے میں باقی راویوں کے حوالے سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ متن کو قرآن و باقی جو معیارات ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطابقت دینے کی ضرورت باقی رہے گی۔ تو اسی روایت کے بارے میں جو جناب سید خوئی علیہ رحمہ کا نظریہ پیش ہوا، تو محقق غیث شبر فرماتے ہیں کہ یہ روایت تاسیسی نہیں ہے بلکہ یہ ارشادی ہے، اور یہ روایات بنی فضال کی تصحیح اور ان کو معتبر قرار دینے یا ابن فضال وغیرہ کو ثقہ قرار دینے سے بھی اجنبی ہے، اس کا اس بات کے ساتھ کوئی رابط ہی نہیں، بلکہ یہ
एक दूसरी बहस है। तो अगर इसको उस हवाले से लें तो ये बनी फदाल की वसाकत भी इससे साबित नहीं होगी, बल्कि दूसरे रावियों की तरह उसके लिए दीगर क़राइन और दीगर जो मेयारात होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बल्कि इस रिवायत में एक उकलाई कानून मौजूद है कि जो शख्स सच्चा हो उसकी रिवायत पर अमल कर सकते हैं। लेकिन आखिर में फरमाते हैं कि मासूम की तकरीर या हुसैन बिन रौह की तकरीर और तस्बीत से ये साबित हो सकता है कि ये लोग फिका थे, अगरचे कि बाकी रिजाली किताबों में भी इनको फिका करार दिया गया है। लेकिन फिर फरमाते हैं कि ये भी चीज़ मुकम्मल नहीं है, चूँकि दलालत तकरीर तब मुकम्मल होती है जब मुकदमात हिकमत कामिल हों, जिनको इल्म उसूल में बयान किया गया है, और वो मुकदमात हिकमत यहाँ पे कामिल नहीं है। ये हमने इब्न फजाल के बारे में मौसूअत तबकातिल फुक़हा की इबारत भी जिक्र की है। उन्होंने इनकी निहायत ही इल्मी अंदाज में और भरपूर अंदाज में उनकी मदह बयान की है। और मौसूअत तबकातिल फुक़हा ने इब्न फजाल के बारे में रिजाली मनाबे का भी तज़किरा किया है। उसमें लिसानुल मीज़ान और फरीकैन के जो बड़े मनाबे हैं रिजाल के, उनको जिक्र किया गया है। फेरिस्त इब्ने नदीम भी निहायत अहम मसदर है। इस रिवायत की सनद में आखिरी रावी हसन बिन जहम बिन बुकैर बिन आयुन है, जो कि शैबानी है। नजाशी ने उसको फिका करार दिया है, शेख तूसी ने भी फिका और सहाबी इमाम काजिम व इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम करार दिया है। जनाब अबू गालिब ज़ुरारी ने अपने रिसाला में उनकी भरपूर मदह बयान की है। जनाब हसन बिन जहम के बारे में मौसूअत तबकातिल फुक़हा में भी भरपूर अल्फाज में उनकी मदह बयान की है, और उनके मशाइख और उनके तलामीज़ का भी फहरिस्त जिक्र की है, और ये उनका हवाला है। जनाब हसन बिन जहम के मुतल्लिक़ मनाबे रिजाली को भी देख लेते हैं। उसमें बड़े उलमा का जिक्र है, आयान शिया, अलजामे फिर रिजाल, मोजम रिजाल हदीस, कामूस और रिजाल वगैरह। तो तफसीलात इनमें मौजूद हैं उनकी तौसीकात की। रिवायत की दूसरी सनद को भी देख लेते हैं। जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने इसको अपनी सनद के साथ अपनी किताबों में नाकल किया है, जिसके बारे में जनाब गयत शुबर फरमाते हैं कि ये दोनों संदे मोतबर हैं, और इस तरह इनकी मजीद तौसीक हो जाती है और तायीद हो जाती है इसके सदूर की। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। साबका मतालिब का ततीमा पेश किया गया है। किताब अक्ल की चौथी हदीस लुगात का हल और सनद और मातन की तहकीक भी बयान हुई है। आज के दर्स के मुतल्लिक तमरीनी सवालात भी देख लेते हैं जो मौजूदा बासों से इस्तिखराज किए गए हैं।